اگر ترجیح آخرت نہیں ہے، اللہ منزل نہیں ہے، آپ متقی بن ہی نہیں سکتے، آپ جنت جا ہی نہیں سکتے۔ باقی تو آپ کے دعوے ہیں اور خواہشات ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں؟ اس کا جواب تو نفی میں ہے۔ آج کا مسلمان گمراہ ہے، اور یہ گمراہ ہو چکا ہے اور یہ رہنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں آسان۔ ابھی جو میں آپ کو سنا رہا تھا، میرے خیال سے سورہ نازعات ہے، آخری پارے میں، اما من طغى وآثر الحیات الدنیا۔ یہ دوسری آیت میں نے نہیں سنائی تھی، لیکن میں ابھی آپ کو دونوں آیت، جو سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، بس یہ تو آپ کی مرضی ہوگی۔ وآثر الحیات، دیکھیں سرکشی کیا ہے؟ جب آپ دنیا کو ترجیح دے دیں تو پھر آپ، یہ سرکشی ہے، آسان بات ہے۔ دنیا اگر آپ کی ترجیح بن گئی، میرا مفاد اور بس میں، اور میری مرضی، میرا مفاد بس۔ وآثر الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دے دی، اس کے بعد یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وأما من خاف مقام ربہ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں کیا جواب دوں گا اپنے مالک کو، اور جواب دہی اس کا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کہا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے مسجد کے ممبر سے، اور نہ ہمیں خبردار کیا جاتا ہے۔ لوگ تو تفرقہ بازیوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں ساری سوشل میڈیا پہ کیا بیان ہو رہا ہے، فرقہ بازیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جلسوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ ہے وہ گالیاں تو میں نہیں دہرا سکتا، اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین رہ گیا، اختلافات اور ایک دوسرے کے پیچھے گالیاں۔ خیر، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جواب دہی، جواب کیا دینا ہے، اور جواب آپ نے اپنے حساب، اپنے اعمال کا دینا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو کہتے ہیں یار یہ سارا زمانہ خراب ہے، ہم کیا کریں؟ بعض لوگ یہ بھی ایکسکیوز کرتے ہیں، یار سارے لوگ، اب ہم بیچ میں کیا کریں؟ ہمارے اپنے ساتھی ہیں، بعض اوقات مجھے کہتے ہیں یار سارے، آپ تو بالکل ہی مختلف بات کر رہے ہیں، سارا زمانہ ایسا ہے۔ بھائی سارا زمانہ ایسا ہے تو ایک خطرہ اگر تمہیں نظر آ رہا ہے اور تمہیں یقین ہے تو تم تو اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قوا انفسکم علیکم انفسکم، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ دوبارہ جو دوسری آیت میں پڑھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب اس میں ایک وہ ملاقات کی بھی وہ نوید ہے، ملاقات کی بھی نوید ہے نا، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ملاقات ہوگی کہ نہیں؟ سامنے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو ملاقات ہوگی، ملاقات ہوگی تو دیدار بھی ہو گیا، تو ایک خوشخبری بھی ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ اب اس کا رویہ کیا ہوگا؟ اس نے نفس کو خواہش سے روک لے گئی۔ اب نفس کو، یہ بنیادی صفت ہے۔ اب نفس تو ظاہر ہے کہ وہ نفس امارہ ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھول جاؤ سب کچھ، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، دیکھی جائے گی، نہیں۔ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ تو قرآن ہے، جنت میں، سیدھا جنت میں جائے گا۔ بس یہ رویہ، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تم اپنی بری خواہش کو روک لو۔ اب بری خواہش کیا ہے کہ دنیا کو ترجیح دے دو، پیسوں کو آسرا، پیسوں سے آسرا لگا لو، بس پیسے ہوں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، نہیں۔ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بری خواہش سے، بری تو بس پھر تفصیلات ہیں، تو روک لیا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو بہرحال یہ باتیں ہیں. اور بہرحال اگر میں تمام نشستوں کا آج جو ہم نے بیان کی ہیں اگر ایک خلاصہ بیان کریں تو دیکھیں اصل میں نیت کو دیکھا جائے گا. نیت پہ پکڑ ہوگی. جہنم میں سب سے پہلے 3 مسلمان انتہائی نیک کام کرنے والوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. ایک عالم ہوگا, ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا, دوسرا اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والا ہوگا. نیت خراب تھی. آج تو ہماری دیکھیں آج تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سب کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور دوڑ دنیا کے پیچھے ہے. دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے. تو یہ بنیادی بات ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے پھر اس کے تقاضے آپ جانتے ہیں اور وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کاموں سے روکتا نہیں ہے. دنیا کے کام کریں, کمائی کریں, کاروبار کریں, نوکری کریں, جو بھی کریں, لیکن ترجیح جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ہر کام میں اگر آپ اللہ کی رضا, پھر اس کی تفصیلات ہیں جو معلوم ہے اور جو نہیں معلوم وہ بھی مطلب آپ جانتے ہیں. اطاعت, اتباع, اور بس یہ کامیابی کی. اب اس میں کیا فکر ہے؟ جب آپ منزل اللہ کو بنا لیا, ترجیح آخرت کو بنا لیا, سیدھے راستے پر آپ چل پڑے, اللہ کے حکم, زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق آپ دنیا کے کام کرتے رہے. اس میں اب کہاں سے یہ بات آ گئی یار یہ ہم صحیح ہیں نہیں صحیح ہے؟ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ فرما رہے تقویٰ, اتقوا اللہ. اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ احتیاط, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. ترجیح دیکھیں اگر آپ کی آخرت نہیں ہے تو آپ متقی بن نہیں سکتے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں اپنے پاس. اگر ترجیح آخرت نہیں ہے, اللہ منزل نہیں ہے, آپ متقی بن ہی نہیں سکتے, آپ جنت جا ہی نہیں سکتے. باقی تو آپ کے دعوے ہیں اور خواہشات ہیں جو بھی ہیں. تو بہرحال مختصر طور پہ میں نے آپ کو یہ کہا. باقی تو یہی قرآن کا خلاصہ ہے اور یہی قرآن ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.